مفتی صاحب ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہو اور وہ ٹوٹ گیا ہو تو اس کے کفارے کے 3 روزے ہم شوال کے مہینے میں رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، وعدہ کرنے سے تو کفارہ لازم نہیں ہوتا، قسم اگر ٹوٹ جائے تو کفارہ لازم ہوتا ہے۔ اب آپ نے کس قسم کے الفاظ استعمال کیے ہیں اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر صرف آپ نے یہی کہا تھا کہ میں یہ کام کروں گا اور قسم نہیں کھائی تھی باقاعدہ، تو پھر تو آپ پہ کوئی کفارہ لازم نہیں ہے۔ اگرچہ وعدہ پورا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، لیکن اگر پورا نہ کیا جائے تو کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ اور اگر آپ نے قسم کھائی تھی اور پھر کفارے کے روزے رکھ رہے ہیں تو کفارے کے روزے آپ شوال میں بھی رکھ سکتے ہیں، کسی بھی مہینے میں رکھ سکتے ہیں۔ قسم کے کفارے کے جو روزے ہوتے ہیں ان 3 دنوں کا مسلسل یعنی 3 روزے رکھنا ضروری ہوتا ہے، وہ چاہے آپ شوال میں رکھ لیں یا کسی بھی مہینے میں رکھ لیں۔ اور روزہ آپ اس وقت رکھ سکتے ہیں کہ جب آپ 10 مساکین کو کھانا نہ کھلا سکیں 2 وقت کا، یا 10 مساکین کو صدقہ فطر نہ دے سکیں، یا ان کو 10 جوڑے نہ دے سکیں 10 مساکین کو، تو پھر آپ کو روزہ رکھنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اگر وہ اس کی استطاعت ہو تو پھر روزہ نہیں رکھ سکتے۔ محمد قاسم انڈیا بہار سے پوچھتے ہیں، کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام اس مسئلہ ذیل کے بارے میں؟ ایک شخص ٹرین سے گرنے کی وجہ سے 3 ٹکڑے ہو گیا، اب میت کو غسل کرائیں یا تیمم غسل کرائیں تو کیسے کرائیں؟ جواب دے کر شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں۔ دیکھیں، اگر میت کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور وہ ٹکڑے یعنی جسم کا اکثر حصہ اگر میت کا مل جاتا ہے، موجود ہوتا ہے، تو پھر اس کو غسل ہی دیا جائے گا جیسے عام مردہ کو، عام میت کو غسل دیا جاتا ہے۔ تو جو آپ نے لکھا ہے کہ اگر اس کے ٹکڑے ہو گئے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ٹکڑے موجود ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے حادثات سے، ایسے سانحات سے ہم سب کی، ہمارے گھر والوں کی، ہماری نسلوں کی، ہر شخص کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ بہرحال اگر جسم کے ٹکڑے ہو گئے ہیں لیکن جسم کے وہ ٹکڑے موجود ہیں تو اس کو غسل دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر جسم کا ایک ٹکڑا ملے سر کے ساتھ والا اور جسم کا دھڑ زیادہ تر موجود ہو سر کی طرف والا اور باقی جسم کا حصہ نہ ہو، تب بھی اس کو غسل دیا جاتا ہے۔ مفتی صاحب کیا غیر مسلم رشتہ داروں کے لیے وصیت کر سکتے ہیں؟ غیر مسلم رشتہ دار وارث تو نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اگر والد ہندو ہے، بیٹا مسلمان ہے، یا بیٹا ہندو ہے، والد مسلمان ہے، تو یہ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوتے، لیکن غیر مسلم کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے۔ اگر وصیت کریں گے تو وہ وصیت ٹھیک ہوگی، اور آپ کے علم میں ہے کہ وصیت 1/3 سے زیادہ کی نہیں ہو سکتی، اور 1/3 سے زیادہ کے اندر وصیت نافذ نہیں ہو سکتی، تو اس سے کم کی وصیت اگر کریں گے تو وہ ہو سکتی ہے۔ میرا سوال یہ کہ میں نے عرب علماء سے سنا ہے کہ جماعت سے پہلے کوئی سنت نہیں ہوتی، لیکن احناف کہتے ہیں کہ 4 ہوتی ہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ اور اگر دلیل قوی ہے تو پھر عرب علماء ایسا کیوں کہتے ہیں؟ شہاب ثاقب، عوان کشمیر انڈیا سے۔ دیکھیں، جو سنت مؤکدہ ہیں نا، نمازوں سے پہلے، نمازوں کے بعد، فجر سے پہلے، ظہر سے پہلے، اسی طرح نمازوں کے بعد، یہ صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔ میں آپ کو 2-3 احادیث سناتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، یہ صحیح بخاری میں ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا يدع 4 قبل الظہر ورکعتین قبل الغداۃ۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے کی 4 رکعات اور فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ کان لا يدع، کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، یہ بھی صحیح حدیث ہے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظ علی 4 رکعات قبل الظہر و4 بعدها حرمہ اللہ علی النار، کہ جو ظہر سے پہلے کی 4 رکعتیں پڑھ لے، ظہر کے بعد کی 4 رکعتیں پڑھ لے، اللہ اس پر جہنم کو حرام کر دیتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اور صحیح حدیث ہے۔ تیسری حدیث ہے، یہ بھی صحیح حدیث ہے اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی فی یوم ولیلۃ 12 رکعۃ بنی لہ بیت فی الجنہ، جو ایک دن میں 12 رکعات سنتیں پڑھ لے گا اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ 4 قبل الظہر، 4 ظہر سے پہلے، ورکعتین بعدہا، 2 ظہر کے بعد، ورکعتین بعد المغرب، 2 مغرب کے بعد، ورکعتین بعد العشاء، 2 عشاء کے بعد، ورکعتین قبل الفجر صلاۃ الغداۃ، اور 2 رکعتیں فجر کی نماز سے پہلے۔ تو یہ صحیح احادیث میں نے آپ کے سامنے 3 حدیثیں پڑھی ہیں، اور بھی کئی حدیثیں آپ کو اس موضوع پہ مل جائیں گی۔ تو صحیح احادیث سے ان سنتوں کا ثبوت بھی ہے، اور ان سنتوں کا سنت مؤکدہ ہونا بھی ثابت ہے۔
وجہ اس کی کہ سنت مؤکدہ کی ڈیفینیشن اور تعریف یہ ہوتی ہے کہ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواظبت فرمائی ہو، یعنی پابندی کے ساتھ اس کو کیا ہو، یہ نہ ہو کہ ایک دفعہ آپ نے وہ کام کیا پھر چھوڑ دیا، یا کبھی کیا کبھی نہیں کیا۔ تو یہ جو سنت مؤکدہ ہیں ان کے بارے میں خصوصاً جو ظہر سے پہلے کی 4 رکعت ہیں اس کے بارے میں تو آپ نے حدیث سن لی کہ کان لا یدع، کہ آپ کبھی نہیں چھوڑتے تھے، تو اس لیے یہ صرف سنت نہیں ہے بلکہ سنت مؤکدہ ہیں۔